خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات۔ ہم نے ایک واٹس ایپ نمبر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، پیش کیا ہے، آپ اس پر وائس نوٹ کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ابھی آپ کی اسکرین پہ دوبارہ آ بھی جائے گا، آتا رہے گا بار بار اس سیگمنٹ کے دوران۔ اور گزارش یہ ہے کہ سوال کو آپ جتنا ٹو دی پوائنٹ رکھیں گے اور آڈیو ہو یا ویڈیو وہ کلیئر ہوگی تو ہم اس کو آن ایئر کرنے میں آسانی ہوگی ہمارے لیے۔ جناب قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرما ہے، جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرما ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، بہت نوازش۔ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ سوالات کی جانب جائیں، آج چونکہ ماہ مبارک کا پہلا روزہ جمعہ ہے تو اگر ایک بات روزہ جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے اگر کہتے ہیں پہلے تو پھر ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو سید الشہور کہا گیا کہ مہینوں کا اگر سردار ہے تو یہ ماہ رمضان ہے، اور اگر آپ اس کے اندر دیکھیں کہ جمعے کا جو دن ہے وہ سید الایام اس اعتبار سے ہے کہ ہفتے میں کسی اور دن کے لیے وہ فضیلتیں نہیں ہیں کہ جو جمعے کے دن کو حاصل ہے۔ صحیح ہے، تو یہ نور علی نور والا معاملہ ہو گیا۔ یہ اگر آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف مہینوں کا سردار ہے اور پھر مہینے کے سردار میں وہ دن آ گیا کہ جو عمومی دنوں کا سردار ہوتا ہے، تو اس میں ویسے ہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کرنے کی بڑی تاکید ہے۔ نماز جمعہ کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس نام سے قرآن مجید کے اندر سورہ رکھا ہے، وہ اسی نام سے موسوم ہے اور اس کے اندر خاص اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ یاد پروردگار کا حوالہ موجود ہے، تو اگر یاد پروردگار اس مہینے کے اندر اس شان کے ساتھ ہو کہ جمعے کی نماز بھی پڑھی جائے اور دیگر اذکار کیے جائیں تو کیا کہنا ہے، انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور اس کو کسی بھی صورت میں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ قبلہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو مومنین کے لیے عید کا دن بنایا۔ تو یہ جمعہ جو ہے وہ عید کا دن بھی قرار دیا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، آ کے لوگ بیٹھتے ہیں، جیسے نبی کریم کے دور میں سرکار کے پاس آتے تھے، پھر اپنے مسائل حل کرتے تھے اور خوشیاں تقسیم ہوتی تھی۔ صحیح۔ اور جیسے ارشاد فرمایا کہ جب اس کی نسبت رمضان کے ساتھ ہو گئی تو پھر اس کی برکات پہ یقیناً اضافہ بھی ہوگا۔ تو اس دن کو خاص طور پر انسان نیکیوں میں اضافے کے لیے کوشش کرے کہ استعمال ہو۔ رمضان سے اور بھی اس کو نسبت ہے تو انشاءاللہ اور برکات حاصل ہوں گی۔ تو یہ ابھی آخری ساعتیں بھی ہیں، کہا جاتا ہے کہ رمضان اس کے روز جمعے کی آخری ساعتوں میں، یعنی بعض نے کہا کہ عصر سے مغرب جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائز کی جائے وہ مقبول ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ آخری جو پہر ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ دعاؤں میں زیادہ اس کو استعمال کریں۔ ایک سوال بتائیے کہ ایک سوال آیا تھا کہ جی سنا ہے، یعنی سوال پیش کر رہا ہوں کہ سنا ہے کہ جناب شب جمعہ اگر کسی کی تدفین ہوتی ہے تو عذاب میں تخفیف کا معاملہ ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کا انتقال ہوا ہے مثال کے طور پہ جمعرات کو یا بدھ کے روز مثال کے طور پہ، بہت غیر ضروری نہیں، لیکن کیا اس مقصد کے تحت یا اس ارادے سے تدفین میں کچھ تاخیر کر دینا کہ شب جمعہ مل جائے جب نماز جنازہ ہو، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایسا عمل نہیں ہے؟ مطلب میری معلومات کے مطابق اس کا تعلق تدفین سے نہیں ہے، وفات سے ہے۔ ٹھیک، کہ کس روز وفات ہوئی ہے۔ جمعے میں وفات پائی، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر میں تخفیف فرماتا ہے، بعض روایت میں کہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے سے کر کے اس کی تدفین دیر سے کریں، بلکہ تدفین میں جلدی ہی مقصود اور مطلوب ہے، فوراً کرنی چاہیے۔ صحیح، یہ ایسے ہی کہ اس میں ایسا نہیں ہے پہلی رات شب جمعہ ملے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تدفین کے حوالے سے تو تاکید ہے کہ اگر ایک انسان کی جب تدفین جیسے انتقال ہوا تو جتنا جلد ہو سکے اسے دفن کیا جائے۔ اچھا، یعنی ٹھیک ہے اگر مثال چند گھنٹوں کی اگر بات ہو کہ جس کو ایک عرف کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک مناسب ہے کہ کبھی ہوتا ہے جناب بیٹے آ رہے ہیں باہر سے، فلاں وقت تو لگ ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ غیر ضروری اس کو ڈیلے کرنا بالکل پسند نہیں کیا گیا۔ صحیح، ٹھیک۔ اب سوالات کی جانب ذرا بڑھیں، دکھائیے گا پہلا سوال، دکھائیے گا جی۔ ویڈیو جیسا دین کے حساب سے ویڈیوز دیکھیں اور پیسے ملیں گے اور مل بھی جاتے ہیں تو دینی اعتبار سے وہ جائز ہیں یا نہیں؟ ٹھیک، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، پہلے آپ بتا دیجیے کہ جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اگر کچھ سوشل میڈیا کو اگر ارننگ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے تو وہ ارننگ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے خاص ویڈیو کا لفظ کہا ہے۔ ویڈیو، ہاں بالکل۔ یہ دیکھیں گے کہ ویڈیو کس نوعیت کی ہے۔ دیکھیں ہم اس میں تھوڑا سا ریلیف دیتے ہیں کیونکہ آج کل ویسے ہی ارننگ کے جو چانسز ہیں نوجوانوں کے لیے بہت کم ہیں۔ اگر ہم بہت ساری اس میں پابندیاں سختی کرنے کی کوشش کریں تو پھر یہ راستے بھی بند ہوتے ہیں اور نوجوان پھر گناہوں کی طرف یا دیگر چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ شدید تنگ دستی ان کو ڈپریس کر دیتی ہے۔ تو اگر وہ ویڈیوز ایسی ہیں جس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے یا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں خالی کلک کریں آپ، اس میں بھی آپ کو ارننگ کے چانسز ہوتے ہیں، اور وہ ویب سائٹ فی نفسی کوئی اسلام دشمن نہ ہو، کوئی اس میں مخرب اخلاق چیزیں نہ ہوں، کوئی مسلمانوں کے خلاف نہ ہو، کوئی اور ایسی بےہودگی نہ ہو
تو پھر اس قسم کی ارننگ کی اجازت دی جاتی ہے. صحیح ہے. ایسا ہی بات معاملہ بنیادی طور پہ اصول وہی ہے کہ جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مخرب الاخلاق چیز نہ ہو, کوئی غیر دینی بات نہ ہو, کوئی غیبت نہ ہو رہی ہے, کوئی ٹرولنگ نہ ہو رہی ہو, خواہ مخواہ کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن نہ ہو رہی ہو. یعنی اس کے اندر میں اس کو ضرور وسعت دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نیوز یا میڈیا کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ نیوز دی جا رہی, مگر اس نیوز کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے, کیا کردار کشی کی جا رہی ہے, اس کے ذریعے سے کوئی غیبت کا پہلو, کوئی تہمت کا پہلو, تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے, ایک آپ اچھی ایک اینیمیٹڈ کوئی مووی بنا رہے ہیں یا کوئی ایسا کارٹون بنا رہے ہیں کہ جس سے کوئی اچھا میسج چلا جاتا ہے یا جائز انٹرٹینمنٹ کی حدود میں بھی ہے, تو بھی وہ بالکل درست ہو جائے گا, اس میں کوئی پرابلم نہیں. پھر اس کے اندر ایک اور چیز یہ کہ جو ایڈس چلتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ انکم جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے اندر وہ فلٹرز غالباً موجود ہوتے ہیں. جو اس کے ماہرین ہیں وہی بتاتے ہیں کہ جو اس کے اندر فلٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ مخرب الاخلاق جو ایڈز ہیں ان کو فلٹر کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو کم سے کم جتنی وہ کوشش آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. صحیح ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ٹرولنگ, تو ابھی بڑا ایک کامنلی یوز ورڈ ہے نا. میں بالکل سیدھا سوال پوچھوں تو کیا یہ فقہی طور پہ یہ ایک اس کی اجازت ہے ٹرولنگ کی؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کی, ٹویٹ کی مثال کے طور پہ, اور مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے اور میں نے کہا کہ جی میرے خیال میں آپ کی رائے بالکل غلط ہے, ایسے نہیں ایسے. ایک ہوتا ہے مجھے کسی کی رائے غلط لکھی ہے اور میں نے کہا کہ تم یہ, تمہارا فلاں یہ, اور یا میں نے اس پہ الزام لگایا کہ تو اس کا ایجنٹ, تو اس کو ہم نے بڑا اس کو یہ نارملائز ہو گیا ٹرولنگ ہے جی. پہلے ہم کہتے تھے گالی دے رہا ہے یار, ٹرولنگ ہے جی, یہ تو کول ہے. ظاہر ہے کہ اس عنوان کے بدلنے سے اس کی حقیقت تو نہیں بدل جائے گی, وہ تو اسی طریقے سے رہے گا. بچے کو آپ نام لے کر پکاریے, گڈو کہیے, پپو کہیے, چنو کہیے, وہ تو وہی ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ ڈاکو کہیے, آپ اس کو رہزن کہیے, آپ اس کو ڈکیت کہیے, یا آپ اس کو کوئی اچھا سا نام دے دیجیے کہ بظاہر بہت اچھا لگ رہا ہو, وہ ڈاکو تو ڈاکو ہی رہے گا. تو فحش بکنے والا ہے, گالم گلوچ کرنے والا, جس کی گفتگو کے اندر کوئی ڈیسنسی نہیں ہے, تو اگر شائستگی ہی ملوز خاطر نہیں ہے تو اس کا نتیجہ بطور کلی معاشرت پر بھی بہت برا پڑتا ہے. صحیح. اور خاص طور پر یہ عمل فی نفس ہی اپنی جگہ پر بھی جائز نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اور یہ ویڈیوز کے حوالے سے آپ سے بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کیجیے گا. اس غرض سے یا کہ زیادہ ویوز ہیں یا کسی بھی غرض سے, ایک کبھی کبھی ہوتا ہے جناب کیپشن یہ لگا دو, مس لیڈنگ کیپشن, کہ مثلا کہ جی آپ کو اس میں پتہ لگے گا کہ, یعنی ایسی چیزیں بھی. میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ میں مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے ہوئے میں نے کوئی ویڈیو عید مبارک کی ڈالی, کچھ بھی وہی ویڈیو میں نے دیکھی کسی اور کے چینل میں لگی ہوئی تھی, اور اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ دیکھیے وسیم مدامی حرم پاک کے قریب بیٹھے ویڈیو ریکارڈ کرا رہے تھے جس دوران آسمان پہ معجزہ رونما ہو گیا اور لفظ اللہ لکھا ہوا آنے لگا, اور اس کی ملینز آف ویوز ہو گئے, اور ایسا ظاہر ہے کچھ بھی نہیں تھا ایسا. تو یہ جو مس لیڈنگ کیپشن ہوتے ہیں زیادہ ویوز حاصل کرنے کی غرض سے, یہ اس پہ کیا کہیے گا؟ جی ہاں, پہلے میں تو خیر کوئی اضافے کی حاجت نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ بعض لوگ سود کو بھی نفع کہہ کے حاصل کر لیتے ہیں, تو نام سے کوئی نہیں چینج ہوتا. جی. دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جھوٹ لکھ کر فراڈ کر کے, اور ایک ذہنی اذیت کہ آدمی اسی توقع میں اس ویڈیو کو کلک کرتا ہے, اور جب وہ چیز نہیں پائی جاتی تو شدید قسم کی کوفت ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ تبرکات اس کے زبان سے نکلتے ہوں اس کے حق میں. تو یہ انتہائی غیر مناسب چیز ہے کہ آپ کسی کو اتنا زیادہ فیٹ اپ کر دیں. اور یہ اب یہ ایک دفعہ یہ دیکھ لیں آسمان سے پیسوں کی بارش ہوگی, اور وہ کلک شروع. لوگ بھی کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہمیں بیوقوف بنائے, ڈھونڈ رہے ہے جو ہمیں بدھو بنائے, ہم تیار ہیں. تو بہرحال یہ بالکل اس طرح جھوٹ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ناجائز. اور یہ مطلب جھوٹ کی کیٹیگری میں آئے گا, بالکل گناہ ہے, فراڈ ہے, جھوٹ ہے, اور پھر قلبی جو تکلیف ہوتی ہے اس کی اذیت کا گناہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے. صحیح, بالکل ٹھیک. دکھائیے گا جی اگلا سوال, اگلی ویڈیو دکھائیے گا. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Hurain Fatma. I am 6 years old and I live in Colorado, USA. I want to ask, why do we fast in Ramadan? And how can little kids like me take part in Ramadan, as we are too young to fast the whole day? Thank you. Right, okay. ہم نے چاہا اگر بچی نے سوال بھیجا تو ذرا حوصلہ افزائی ہو تو ہم نے شامل کیا. تو اگر کہتے ہیں ہم 6 سال کی عمر میں کیسے رمضان میں اپنا حصہ ڈالوں, میں کیسے روزہ رکھوں, تو بہت لمبا دن ہے. تو آپ ان کو اور اس تمام بچوں کو کیا کہیے گا؟ ظاہر ہے کہ ہم اس بچی کے جذبے کو اپریشیٹ کریں گے کہ بہرحال وہ مہم مبارک ہے, رمضان کی طرف متوجہ ہے, اس کی یہ توجہ ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے جس کو مسلمان رکھا کرتے ہیں. ظاہر ہے گھر کے اندر ایک ماحول ہوگا جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اپریشیبل ہیں. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ظاہر ہے یہ تو بچی ہے, نابالغ ہے, تو اس کے اوپر روزہ واجب تو قطعاً نہیں ہے, لہٰذا اس کے اوپر کوئی اوبلیگیشن بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اور فاسٹ کرے اور اس کے بعد کوئی زحمت میں مبتلا ہو. لیکن بہرحال اگر وہ اپنے اندر استطاعت پاتی ہے, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موک فاسٹنگ. کیا کہتے ہیں؟ موک فاسٹنگ. اچھا, تو وہ جس طریقے سے موک ایکسرسائزز نہیں ہوتی. جی. اچھا. موک فاسٹنگ بعض اسکولوں کے اندر میں نے دیکھا, بڑا اچھا ایک کانسیپٹ تھا
کہ وہ یہ کرتے تھے کہ جناب چھوٹے بچے ہیں تو ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ پورا روزہ رکھنے کی توانائی نہیں رکھتا، تو وہ اس کو ویسے ہی ایک نیت کراتے تھے ایک عادت ڈالنے کے لیے، اور کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اب آپ لوگ اس روزے کو کھول دیجئے، تاکہ ان کے اندر ایک تربیت کا ایک عنصر اور پیدا ہو کہ ٹھیک ہے پورا روزہ نہ رکھ سکے تو جتنا رکھ سکے اتنا انہوں نے رکھا، اور اس کے بعد روزہ انہوں نے کھول دیا، ایک کم سے کم اس ماحول اور اس فضا کے اندر وہ آنا شروع ہو تو بچوں کو ایسی پریکٹس کراتے رہے تو اچھا ہے۔ اس سے آپ نے اس میں کچھ اگر اضافہ کرنا تو کیجیے، ورنہ میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں تھوڑی سی اس میں جی ضرور۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس پر فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اصل مقصود نماز نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بلوغت کے بعد نماز اس پہ فرض ہوگی، اگر پہلے سے عادت نہیں بنائے گا تو عین بالغ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا عادی نہ رہے اور ترک نماز کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ جب یہ فرضیت اصل ہوئی تو انہوں نے کہا روزہ بھی تو عنقریب فرض ہونے والا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ بچے کو 7 برس کا ہو جائے تو روزے کی تلقین کریں، 10 برس کا ہو جائے تو سختی کریں۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ نماز تو آسان عبادت ہے، اس میں تو کرنی ہے، روزے میں دیکھیں گے بچے میں طاقت ہے کہ نہیں، اگر وہ طاقت رکھنے کے قابل ہے تو رکھوائیں، اور اگر نہیں ہے تو تھوڑا ریلیف دیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ رکھ لیا بچے نے اور توڑ دیا تو کوئی گناہ گار بھی نہیں ہوگا اور قضا بھی نہیں ہے اس کی، تو اچھا چلے رکھوا لیں۔ وہی جیسے 12 بجے بچوں کا روزہ 12 بجے کھل جاتا ہے، اس طرح کیا ایک داڑھ کا روزہ بھی ہم نے رکھا تھا، جس نے پوچھا روزہ کا ہے، ہم نے کہا الماری میں رکھ کے آئے، یہ بھی ہوتا تھا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح شروع میں تھوڑی بھوک، پھر بعد میں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں نے 7 سال کے بچوں کو دیکھا پورے 30 جی بالکل دیکھ کے نا ہمت کر کے ہو جاتا ہے، تو اگر اس میں ہمت ہے تو، لیکن تلقین یہی ہے کہ 7ویں سال میں تلقین اور 10ویں سال میں تھوڑی سی سختی، اس کے بعد انشاءاللہ بچے آگے چل کر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلوغت کے بعد خود وہ اس فرض کو پورا کریں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک خاص ماحول اور آپ بچوں کو رغبت دلائیں تو وہ 7-8 سال کے بچے پھر آپ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو تم پانی پی لو، وہ کہتے ہیں نہیں سب روزہ پورا رکھیں، میں بھی پورا رکھوں گا، میں بھی افطار پہ، تاکہ تو ایک آخری سوال بس لے لیتے ہیں، ختم کر دکھائی، آخری آڈیو سنا دیجیے گا جی۔ روزہ کی حالت میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو پانی کے کچھ ڈراپس ہمارے حلق تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا پھر نہیں؟ صحیح، دوران وضو روزے میں پانی چلا گیا اگر اندر، نہیں، بہرحال اگر اس کو معلوم ہے کہ میں کلی کروں گا تو یہ پانی چلا جائے گا تو وہ کلی نہ کرے، لیکن یہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اتفاق سے اس نے وضو کر رہا تھا نماز کے لیے اور کلی کرتے ہوئے اتفاقاً اگر کچھ چلا گیا تو پھر وہ معاف ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال اگر پہلے سے معلوم تھا تو اس کو احتیاط کرنی ہے اس بارے میں۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے یہاں تھوڑا چینج ہے کہ حلق سے چاہے جان بوجھ کر چاہے نادانستہ طور پر یا وضو کر رہے تھے کسی نے دھکا مارا اور اچانک پانی اندر چلا گیا، ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، لیکن بے احتیاطی کریں گے، غفلت ہے تو گناہ گار بھی ہوگا، اور جیسے یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے کوئی، اس میں گناہ گار نہیں ہوگا لیکن بہرحال قضا لازم ہوگی۔ یعنی اس میں پھر اس کو ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا، ایک روزہ بعد میں رمضان کے بعد رکھنا، اور جب یہ عمل ہو گیا تو اسی مومنٹ پہ روزہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، لیکن مثل روزہ دار کو اس کو گزارنا واجب ہوتا ہے۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کہتے ہیں کہ کھانا ایسا نہیں ہے وہ کہ چلو اب ٹوٹ گیا تو کھانا لاؤ، وہ اس کو مثل روزہ دار کے گزارنا واجب ہے اور بعد میں قضا بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو فرق یہ ہوا کہ یہاں یہ ہے کہ اگر بے اختیاری میں ہو گیا ہے تو گنجائش ہے، لیکن یہاں یہ کہ نہیں اگر بے اختیاری میں بھی ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ علماء کرام کے ساتھ انشاءاللہ روزانہ ہماری یہ نشست سجے گی اور آپ اپنے سوالات آڈیوز اور ویڈیوز کی صورت میں بھیجیں، ہم شامل کریں گے انشاءاللہ۔ آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد قرآن سائنس سیگمنٹ کے ساتھ۔